لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں یہ قرآن کی سورہ بہت ہی مختصر ترین سورہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا خطبہ فدق یا خطبہ فدقیہ کے نام پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، کیونکہ ایک جو نئی بات ان دنوں میں پیش آئی ہے وہ بھی انہی سے ہی متعلق ہے، اہل بیت علیہم السلام سے، اور اہل بیت علیہم السلام کا محور مرکز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جس کی شان میں نہ فقط یہی ایک آیا بلکہ قرآن حکیم میں نہیں یہ ایک سورہ کوثر مختصر سورہ، بلکہ اس سے بڑا سورہ بھی جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی اس کا نام ہے، قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آیہ مباہلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آیہ تطہیر علیکم السلام جناب سیدہ کی شان میں ہے۔ اسی طرح وہ آیا جو کہ فدق کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی آیہ قربہ، وہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی اولاد سے متعلق ہے۔ اور بھی قرآن حکیم میں ہم اگر نام لینا شروع کروں تو شاید وقت اسی پہ صرف ہو جائے۔ کئی ایک جگہوں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ اب اس زمانے میں کیوں یہ چیز پیش آئی جو ابھی ہمارے ایوانوں کے اندر، بلکہ ایوان جو کہ بالا ایوان سے زیریں ایوان ہے نیچے والا، قومی اسمبلی میں یہ چیز پیش آئی، اور یہ آپ کو تھوڑا سا جو لوگ آپ یہاں موجود ہیں شاید بہت سارے لوگ اس چیز کو نہ جانتے ہوں، یہ آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بل جو ہے یہ کیا تھا، اس کو پہلے کون لوگ تھے جو اس کو پیش کرتے رہے اور یہ بل آگے نہیں چلا۔ اس بل کو ایک کل عدم تنظیم، جس کا تذکرہ نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، جن کے اکثر جو ہیں بڑے لوگ وہ کسی نہ کسی حادثے کے اندر مارے گئے پاکستان میں، اور وہ پیش کرتے رہے۔ انہوں نے شروع کیا تھا اس بل کو، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد نے بھی پنجاب اسمبلی میں کوشش کی، اور جب گورنر تک معاملہ گیا تو یہ بل رک گیا، آگے نہ بڑھا۔ اب کیا ہے، ایک ایسے بندے نے پیش کیا ہے، میں کسی کی بھی کبھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی کی اہانت توہین کی جائے۔ یہ صاحب ہمارے ساتھ ایک سود کا پروگرام تھا، اس کے اندر کانفرنس کے اندر ہمارے ساتھ تھے، ادھر بھی انہوں نے ایک تقریر کی، بہت ہی وہ کہتے ہیں نا جوشیلی تقریر ان کی تھی، بہت لوگ ظاہر ہے کچھ محظوظ بھی ہو رہے تھے، کچھ ہنس بھی رہے تھے۔ تو اس میں بھی انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کہ جذباتی باتیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی پوری جماعت، ان کی جماعت کے اندر جو لوگ ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ہیں، قیادت کے ساتھ بھی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہاں بھی وہ لوگ آتے ہیں جامعۃ المنصر میں، ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور جگہوں پہ بھی اچھے تعلقات ہیں، کہ ان کی پوری جماعت کا اسی طرح کا موقف ہوگا کہ جو انہوں نے اپنایا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جو یہاں بینک کار بیٹھے ہوئے ہیں، بینکوں کے مالک ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے، تو اگر یہ سودی نظام ختم نہیں کرتے ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیں، وہاں تقریر میں کہا۔ جب ہماری باری آئی تو میں نے اور بھی باتیں کی، اس میں یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ان کی تقریریں بہت اچھی ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن یہ آرٹیکل 6 کسی پہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔
اگر ہم لوگوں کو دعوت کر کے وہاں تجار کو، بینکاروں کو بلا کے ہم کہیں ہم آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں گے، پھر وہ ہماری دعوت پہ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم ایسے کام کریں گے تو ہم ان کو پہلے تو سمجھائیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اگر ان کو نہیں سمجھ تو، اگر سمجھ ہے تو پھر ان کو خود سے ہی سوچنا چاہیے، ہم ان کو ایک راہ دکھا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں شاید میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے جی، فرض کریں اس زمانے میں اگر مومن شاہ ہوتا، عابد ہوتا، اعجاز صاحب ہوتے تو آپ نے ان کو ڈنڈے کے ساتھ ٹھیک کرنا، نہیں۔ فرمایا میرا حبیب آپ کا کام ہے ابلاغ، پہنچانا، آگے لوگوں کا کام ہے عمل کرنا۔ عمل کریں گے اچھے ہو جائیں گے، جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے، ہمارے پاس انہوں نے آنا ہے۔ قیامت والے دن ہم ہی ہیں، ہماری ہی حکومت ہوگی، ہم ہی ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے رسول اتنے ہم نے بھیجے، نبی بھیجے، آخر زمان رسول بھیجا، آپ نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ تو ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے وطن عزیز میں، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، یہاں پر شدت بہت ہے۔ جو کام کرتے ہیں شدت میں آ جاتے ہیں، شدت پسندی میں وہ کام جو ہے انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ابھی میں رات پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں ایم این اے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں۔ یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، بعض تو پڑھنے کے لیے آتے نہیں، وہ آتے ہیں بات بوت کی، آگے پیچھے کی، اس کے بعد جب اٹھے تو پھر چلے گئے۔ جیسے کہ وہ پیچھے ایک بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ کوئی اگر جنس تبدیل کرے تو وہ جا کے نادرہ میں خود سے کہہ دے کہ میں یہ ہوں، اور اس کو لکھا جائے۔ تو اس کے بارے میں بعض میں لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح ناموس رسالت کے بارے میں بھی کئی زمانے پہلے ایک بل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ انہوں نے پیش کیا تو ہم نے کہا کوئی اچھا بل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں مقصد کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ توہین صحابہ و اہل بیت۔ یہ اس عنوان کا ایک بل ہے، صحابہ کی توہین اور اہل بیت کی توہین پہ کیا ہوگا۔ اس کے اندر عمر قید تک بھی سزا ہے اور بڑے بھاری جرمانے ہیں اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو جو علماء بزرگان اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور میرا یہ نظریہ ہے، میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ائمہ کے بارے میں تو قطعاً یہ بات کرنا، یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر اور امام مہدی تک یہ بات کرنا کہ وہ لوگوں کے سامنے اور بیان دیتے تھے، ان کا نظریہ اور ہوتا تھا، دل میں بات اور ہوتی تھی، تو یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر ان کی کیا ہے، عصمت پہ بھی حرف آتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ معصوم ہیں، اور ان کی عدالت پہ بھی فرق آتا ہے۔ فرض کریں جی ادھر ناصر شاہ صاحب میرے سامنے اور بات کریں، میری پیٹھ کے پیچھے جائیں، وہ ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کر دیا ہے۔ ناصر شاہ صاحب کر سکتے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن کوئی ہمارا امام معصوم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلقات بڑھاتے ہیں تو وہ صدق کے دل سے بڑھاتے ہیں، اگلا نہ بھی بڑھائے وہ جائے اپنے جہاں جانا چاہتا ہے، لیکن کسی معصوم نے بھی کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہے صدق کے دل کے ساتھ رکھا ہے۔ ہمیشہ ہمارے ائمہ نے بھی باقی مذاہب کے لوگوں سے، باقی مذاہب کے عالموں سے اچھے تعلقات رکھے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ حتیٰ بعض ایسے اہل سنت کے ائمہ ہیں جو میل بے اہل بیت ہیں، جس طرح امام مالک ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بہت قریب ہیں، ان کے بہت ساری باتیں جو ہیں شیعوں کی اور ان کی تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ تو وہ ائمہ کے زمانے میں حتیٰ امام ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے ان کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ کھڑا ہونا اس لیے تھا سیاسی طور پر کہ یہ ہمارا بن جائے، یہ ہو وہ ہو۔ وہی بات ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہے امت کی، امت کی فکر ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ زبردستی کسی کو کیا ہے
ڈنڈے کے ساتھ نمازی بنا دے، تو حضرت تو ان کو دعوت دیتے تھے۔ کئی لوگ تھے بدبخت، دعوت پہ لبیک نہیں کہتے تھے، کوئی آ جاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، پھر وہاں نماز بھی پڑھتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کر بھی لیا، قلبی طور پر قبول نہیں کیا، کیونکہ قرآن حکیم میں یہ منافقین کون تھے کہ میرا حبیب تیرے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب یہاں سے اٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہی لوگ تھے جو سارے وہاں بیٹھتے تھے۔ اب بل جو ہے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ علماء بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارا احترام کا رشتہ انشاءاللہ اسی طرح باقی رہے گا، اور ہم اس کو کبھی بھی احترام کے رشتے کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن وہ علماء بزرگان، نہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو پیش نماز ٹائپ کے مولوی ہوتے ہیں، ان کو ہمارے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں بھی ہیں، ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا، ان کے ہاں جو بڑے مفتیان دین ہیں، ہمارے پاس مجتہدین ہیں، آیات اعظام ہیں، علامہ حضرات ہیں، حجج اسلام ہیں، یہ سب جانتے ہیں اہل سنت کے ہاں فقط وہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں بس، اور کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ اہل سنت ہمارے ائمہ کو بھی معصوم نہیں مانتے، یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک ہم معصوم سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے، کیونکہ اس کی یہاں بات ہم نے نہیں کرنی، قرآن کے روح سے ہمارے پاس ادلہ بھی موجود ہیں اس کے اوپر۔ لیکن ان کے ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں عصمت نہیں ہے ان کے بارے میں، عصمت فقط انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے، جب کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ خود اہل سنت کہتے ہیں جنگ صفین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں فلاں صاحب سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، یا کوئی اور بھی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، یعنی ان کی غلطیاں بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ جب معصوم نہیں ہے تو غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے یقیناً، کیونکہ غیر معصوم ہے، اس کے پاس عصمت نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں وہ اشتباہ کر جائے گا، کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ وہ غصے ہو جائے گا۔ کیا صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب رہتے تھے کیا لڑتے نہیں تھے آپس میں؟ کیا آپس میں ناراض نہیں ہوتے تھے؟ کیا آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی جس طرح آج اس معاشرے میں ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، بعض تو جاہل ہیں وہ بڑی ایسی رقیق گالی بھی نکال دیتے ہیں جس کو نکالنا نہیں چاہیے، لیکن ایک دائرے میں رہ کر بندہ ایک دوسرے کو غصے بھی ہوتا ہے، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے۔ کیا اس زمانے میں نہیں تھا؟ یقیناً تھا، ایک دوسرے کو ملتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کیا تہمتیں نہیں لگتی تھیں اس زمانے میں؟ لگتی تھیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ بھی لوگوں نے تہمت لگائی، ام المومنین پہ، تو کیا وہ صحیح تھی؟ نہیں، کبھی بھی صحیح نہیں تھی۔ رسالت مآب رنجیدہ خاطر ہوئے، وہ پریشان ہو گئے، کیا رسالت مآب نے حکم دیا اس کو قتل کر دو، یا اس کو عمر قید کر دو، یا اس کو سزا دے دو، یا اس کو جیل میں ڈال دو؟ نہیں، کوئی اہل سنت عالم ہمیں دکھائے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہو کہ اس کو بس ابھی ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو۔ بعد میں اس بندے نے آ کے معافی مانگی، وہ پشیمان ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی لوگ غلطی کریں تو پشیمان ہو جائے تو کافی ہے۔ یہ جو عدالت والی بات ہے کہ پیش نماز میں عدالت شرط ہے، عدالت ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ عدالت فقط انبیاء علیہ السلام میں اور ائمہ ہمارے نزدیک ائمہ میں تھی، باقی جو پیش نماز علماء یہاں جن کو آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، کیا یہ لڑتے نہیں ہیں؟ کیا یہ گالیاں نہیں دیتے؟ کیا یہ غیبت نہیں کرتے؟ یہ گلے نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے؟ کبھی کبھی آپ لوگوں کی بھی ایسی کی تیسی نہیں پھیر دیتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کیڑا مکوڑا، تو یہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی عدالت کے منافی ہے۔ پھر نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ پھر ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی اس طرح کی بات کریں فوراً توبہ کریں، اللہ کہتا ہے بس وہ عادل ہو جاتا ہے انسان، اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ سے معافی مانگے، بار اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس وقت جذبات میں تھا، میں قابو نہیں پا سکا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ کیا ہے، ہر وقت دروازہ اس کا کھلا ہے، وہ معافی دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ تو لہٰذا میں اگر گنوانا شروع کروں تو کئی ایک واقعے آپ کو گنوا سکتا ہوں صحابہ کرام کے، اور اسی طرح باقی جو حضرت کی زندگی میں موجود تھے،
جو آپس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رنجش ہوئی، کوئی بات ہوئی، کوئی معاملہ ہوا، اس طرح کے مسائل ہوئے، تو کسی کو بھی حضرت نے عمر قید کی سزا نہیں دی، کسی کے لیے بھی حضرت نے لاکھوں کے جرمانے نہیں رکھ دیے، دے دیا ہے۔ بس حضرت کیا کرتے تھے؟ حضرت تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتے تھے، حضرت صرف ان کو احساس دلواتے تھے، محسوس کرواتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری بات یہ حضرت کو پسند نہیں آئی، اچھی نہیں لگی، یعنی کہ حضرت نعوذ باللہ من ذالک یعنی ہماری طرح تھے جیسے ہم لوگ ہیں، آج اس سے ناراض ہو گیا کل اس کے گھر نہیں جائیں گے، نہیں، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے پوری کائنات کے لیے۔ اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کرسچین ہے، یہودی ہے، سب کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح خدا جو ہے عالمین کا پروردگار ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کسی کے لیے حضرت کے نزدیک کسی کے لیے کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، ان سے زیادہ الٹا محبت کرتے تھے جو مستضعف ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے، جو فقیر ہوتے تھے، ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتے تھے۔ تو لہذا حضرت کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، پارلیمنٹ یا ہماری جو ایوان ہے، ابھی ایوان بالا میں بھی جانا ہے، تو ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس طرح کے بل، اس طرح کی چیزیں، اس سے پہلے ہمارے پاس اس سے بڑی چیز موجود ہے جو کہ ساری ہمارے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں سب نے مل کر، مسلح افواج نے، باقی لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ایک پلان کی بنایا تھا، انہوں نے نیشنل پلان تھا، اس کے اندر اور سین لیے ہیں تمام علماء سے، جس میں دیوبندیوں کے بھی ہیں، شیعوں کے بھی ہیں، بریلیوں کے بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی اس کے اندر موجود ہے، سب نے سین کیے ہوئے۔ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر نہیں کر سکتا، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، دہشت گردی کے خلاف، خودکش حملوں کے خلاف، اس طرح کی ایک بہت بڑی وہ ایک تحریر ہے اور دستاویز ہے جو کہ موجود ہے۔ اس کے اندر کئی جگہوں پہ حکم بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی تحریر ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے بھی اور اہل سنت کے اکابر نے بھی قبول کیا۔ اس کے ہوتے ہوئے کیوں ضرورت پڑی ہے؟ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میرا نام بن جائے، جی اس نے جی کیا ہے اہل بیت اور صحابہ کی ناموس کی کیا ہے دفاع کیا ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کے ہم کیا کریں، دفاع کریں ناموس کا؟ اللہ خود ان کی ناموس کا دفاع کرنے والا ہے، اللہ خود ان کی ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ خود ان کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ جو صاحب تقوی ہے، کیا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام تو وہ تو سارا اتفاق ہے اہل سنت کا اور ہمارا، اس میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی۔ ائمہ معصومین، ہمارے جو امام ہیں جناب سیدہ کو بھی معصومہ مانتے ہیں، ہمارے ہاں اس پہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم دفاع کریں گے ان کا، خود خالق ان کا دفاع کر۔ ہاں ہم اس دنیا میں رہ کر کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو ان کے بارے میں، تاکہ وہ ہمارے لیے کیا ہے اس چیز کا باعث نہ بنے کہ جو ہمیں جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اس چیز کا باعث اس کو ہم اگر بنائیں گے تو ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ایک حد میں رہ کر ہم ان کو روکیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس زمام حکومت ہے اور ہم ان کو جا کے مار دیں، نہیں، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا، میں نے کہا تھا کسی کو ایسے جا کے قتل بھی آپ نہیں کر سکتے، یہ اسلامی مملکت ہے، یہاں پر عدالت موجود ہے، یہاں پر ادارے موجود ہیں، ہمارا کام ہے ان کو پکڑیں اور اداروں کے حوالے کر دیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو فرض کریں، یہاں ہمارے پاس یہ انور کام کرتا ہے، انو مسیح، تو آپ اس کو دیکھیں کوئی کاغذ مقدس اس نے ہاتھ لگایا، اس کو ہم بس حوالے کر دیں۔ بھئی اس نے ہاتھ لگایا، اٹھا کے شاید اوپر رکھ رہا ہو۔ اتنی بھی خدا نہ خواستہ نفرت نہ کرو کسی سے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ انسان ہے، اگر اس نے ایک کاغذ کو اٹھا کے رکھ دیا تو اس کے آپ فتویٰ لگا دے، او یہ تو توہین کر رہا تھا قرآن حکیم کی۔ ہم کون سی تو قرآن حکیم کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں؟ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں بند قرآن حکیم پڑھا ہوا ہے، ہم تو ہر روز توہین کرتے ہیں۔ کون ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ بھی اہانت ہے قرآن کی۔ قرآن گھر میں پڑھا ہے، اس کو ہم پیٹ کیے ہوئے، ہم نے کبھی اس کو اٹھایا نہیں، زندگی میں نہیں اٹھایا، چلو کبھی تو اٹھا لیں، ایک دن نہیں اٹھایا۔ ہم ہر روز توہین کرتے ہیں۔ اس نے ایک کاغذ کو پکڑا، ہو سکتا ہے اس کی نیت توہین کی نہ ہو، اگر وہ توہین بھی کر رہا ہے تو اس کو پہلے سمجھایا جائے، بھائی یہ
ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی آپ اہانت کریں، جیسے پہلی کتابیں تھیں یہ ان سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے، پھر بھی وہ مصر ہے تو پھر اس کو ادارے کے حوالے کیا جائے، نہ کہ خود وہاں فیصلہ لے لیں، مارنا شروع کر دیں، دشمنی غصہ اور اسی پہ نکال دیں کہ کیونکہ آج یہ کاغذ اٹھا کھڑا ہے اس کو مار دیا جائے۔ تو لہٰذا اس طرح کے بل جو ہیں اس طرح کے واقعات جنم دیں گے، پاکستان کے اندر افراتفری پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تمیز نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے گا کسی کے بارے میں تو فوراً کہیں گے یہ جی اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے، یا کہیں گے صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے بل، اس طرح کی چیزیں جو ہے ان پاس ہونی نہیں چاہیے، نہ ان کو حصہ بنانا چاہیے پارلیمنٹ کا، نہ ان کو لے کے جانا چاہیے، نہ ان کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ ان پہ شادیانے بجانے چاہیے۔ ایک میں سن رہا تھا تو وہ تو اچھا ہو گیا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، وہ ہمارا ساتھ دیں اس بل پہ تاکہ ان کو بھی روک تھام ہو جائے گی ان لوگوں کی، تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی باتوں میں جب پڑھیں گے تو بہت بات آگے تک چلی جائے گی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں علماء کرام، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میں ان علماء سے اتنا اتفاق نہیں کرتا کہ اتنا آگے چلے جائیں کہ ہمارے مذہب میں لوگ مشرک ہیں۔ ہمارے مذہب میں جاہل لوگ ہیں، جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ شرک ایک قرآن حکیم نے کہا ظلم عظیم ہے، اگر مشرک ہے تو اس کے تو احکام بہت سخت ہیں۔ ایت اللہ حافظ بشیر حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جب کسی شخص نے جا کے کربلا میں تقریر کی تھی تو اس طرح کا ایک شعر پڑھا تھا تو لوگ وہاں گئے تھے، ہم بھی وہاں، میں بھی وہاں تھا، محرم پڑھ رہا تھا عراق کے اندر، تو ہمیں بھی اس کے اوپر ہم غصے میں تھے، ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہمارے مکتب کا بندہ اس طرح کی بات کرے اتنے بڑے مجمع میں۔ ہم بھی وہاں گئے، لیکن میں نے جب ان کی ایک بات سنی تو میرے لیے وہ بات جو ہے پہلے پڑھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ میں نے اس کو کبھی عملی طور پر نہیں دیکھا تھا، جب میں نے عملی ہوتے دیکھا میرے لیے یہ ثابت ہوا کہ مرجع مجتہد ایک بڑی شخصیت کا کتنا بڑا ظرف ہے، تو کیا پھر ہمارے انبیاء علیہ السلام ائمہ کا اس سے بڑا ظرف ہے؟ تو جب ان کو کہا کہ آپ قبلہ آپ فتویٰ دیں اس مشرک کے بارے میں، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے جب میں نے فتویٰ دیا کیا ہو جائے گا؟ کہا کیا ہوگا؟ کہا اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، وہ تو نجس ہو جائے گا، بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی اور بہت سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے جہالت میں کہا ہو سکتا ہے اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا ہو سکتا ہے وہ جذبات میں آ گیا ہو کہا۔ پہلے اس کو بلاؤ، اس کی تحقیق کرو، تصدیق کرو، پوچھو۔ جب وہ اس منزل پہ خود اقرار کرے گا 3 مرتبہ، پھر اس کو کیا ہے سزا کا حق ہے دی جائے۔ تو ان کو انہوں نے درگزر کیا، وہ پاکستان میں آ کے الحمدللہ پھر اس کے بعد اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، حتیٰ اچھی باتیں کی۔ جو لوگ ان کو اکسانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ربائی سنا دیں، یہ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، نبی ہے، امام ہے، عام انسان ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس طرح اصلاح کریں گے معاشرے کی، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ بل پاس کریں گے، آپ اس کو سزائے کیا کہتے ہیں عمر قید کی سزا دے دیں گے، لاکھوں کے جرمانے کریں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، تو یہ باتیں جو ہیں ایک ایسی مملکت میں جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، ہمیں مملکت کا سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے۔ ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑا، حکمران زیادہ ذمہ دار ہیں، ادارے زیادہ ذمہ دار ہیں، اس میں میں بھی اس کا حصے دار ہوں۔ ہم نے بھی کچھ نہیں کیا اپنے ملک کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ملک کے لیے سوچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اپنے اطراف میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی گلیوں کو صاف کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی مدارس مساجد میں خود سے کام کرتے ہیں، یا اسکولوں میں خود سے کام کرتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن شاہانہ ہے، ہم نے آج تک نہیں دیا۔ ہم لوگوں سے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، خود دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، چاہے ہماری صنف سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، یا سیاستدان ہیں، یا کیا ہیں، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ججز ہیں، جو لوگ بھی پاکستان کے اندر ہیں، ہم دینے والے کم ہیں، لینے والے زیادہ ہیں۔ پوری آپ اٹھا کے دیکھیں، سب کی نام اعمال دیکھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم لینے والے ہیں۔ ہمیں مل جائے، ہمیں جب دینا پڑے تو ہم اتنے اثاثے کم شو کریں گے جیسے دنیا کے غریب ترین لوگ ہم ہیں، تو جب لینا ہے تو ہم کروڑوں اربوں روپے لینا شروع کر دیتے ہیں۔
دینے میں ہم نہیں، یہ جو میرے بیٹے کا ہے، یہ میری بیٹی کا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، یہ اس کا ہے، میرا تو ہے کچھ نہیں۔ تو جب دینا ہو تو میرا کچھ نہیں، جب لینا ہو تو ساری چیزیں ہم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کا سوچیں، خدا را ہم ایسی چیزوں میں نہ پڑیں جو کل عدم تنظیموں نے ان کو بنایا ہے اور پہلے پیش کیا ہے، پہلے وہ اس کو نہیں مانا گیا، اور آج جو ہے اس کو ایک آدمی نے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی شاید اتنا علم نہ ہو، اس نے پڑھا بھی نہ ہو کہ یہ بل اس طرح پیش کرنا یا نہیں کرنا۔ لہٰذا کوئی کسی یعنی ہمارے جو دین ہے اسلام اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کسی جگہ پہ مجھے دکھائیں کہ حضرت نے اس طرح کا کوئی بل پاس کروایا اور سزا دی ہو تو یہ جی ناموس صحابہ اور اہل بیت ان کی ہم ان کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ تو ایک حدود ہے، ایک پاکستان کا آئین ہے، دستور ہے، اور جو وہ ایک ہمارے پاس دستاویز ہے وہ موجود ہے پہلے سے۔ اس طرح کے جب بل لائیں گے تو آپ لوگوں کے مقدسات کو بھی چھیڑیں گے، آپ ان کتابوں کو کیا کریں گے جو بھری پڑی ہیں، ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا کسی کو یہ بھی حق نہیں ہوگا کہ وہ حقائق بتائے لوگوں کو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی نہیں بتا سکتے، ان کو کیا کریں گے؟ یا سب کو جلا دیں، سب بیٹھے ایک طے کریں، ساری چیزوں کو ختم کر دیں، پھر آ کے اس کو کام کریں۔ آپ کس کس کو ختم کریں گے؟ شخصیات کے کرداروں کو کیسے نکالیں گے تاریخ کے اندر سے؟ کون ہے جو نکال سکتا ہے؟ اور کون ہے جو صحابہ کرام کا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ کو دل و جان سے مانتے تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے دین پہ کھڑے رہے ہیں، تو کون ہے جو ان کو نہ مانتا ہو؟ تو پھر قرآن کے سورے کو کیا کرو گے؟ جو قرآن کا سورہ حضرت جب ایک جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ نازل کرتا ہے کہ میرا حبیب اگر تو اس دنیا سے چلا جاتا، یہ الٹے پاؤں اپنے دین کی طرف پھر جاتے۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ یہاں آج کے مسلمان تھے؟ وہ کیا کرسچین تھے، یہودی تھے جو الٹے پاؤں پھر جاتے؟ وہ مسلمان تھے، پیغمبر کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، صحابہ کرام تھے۔ اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں جو بھری پڑی ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کو اتنا عصمت پہ نہ لاؤ کہ ان کی ساری باتوں کو ہم کہیں کہ وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے بہتر لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت کو درک کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ رہے، ہمیں ان کا اکرام ہے، عزت ہے، اور دوسرے لوگوں کے مقدسات کا بھی ہمیں احترام ہے اہل سنت کے۔ لیکن یہ چیزیں اگر میں بیٹھ جاؤں تو میں قرآنی حوالے بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ سورہ منافقون کو کہاں کرو گے؟ پہلے پارے میں جو آیات ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں، ان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ قرآن حکیم کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ پھر یعنی اس طرح کے قانون بناؤ جو قرآن کے منافی نہ ہوں، قرآن کے حامی ہوں۔ قرآن کے منافی قوانین بناؤ گے تو اس ملک میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مکتب کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی بناتے جائیں گے وہ کرتے جائیں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے لوگ پہلے تو اس طرح کی بات ہے نہیں، اگر جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جب کریں گے تو آپ اپنے مکتب کی خدمت نہیں کر رہے، اپنی ملت کی خدمت نہیں کر رہے، آپ کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ہر مکتب میں، ہر مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلی کار بنے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کا ایجنٹ ہوتے ہیں، دوسری حکومتوں کے، دوسرے لوگوں کے، وہ اس میں آ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی نوحہ خان جو واقعاً شیعہ ہے، امیر المومنین کو مانتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کا قائل ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرے، کسی کی توہین کرے، اہانت کرے، تو میں نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو وہ میں بات وہی کروں گا جو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، جب ان کو کسی نے کہا کہ آغا طالب علم نے چوری کی ہے، انہوں نے کہا مت کہو طالب علم نے چوری کی ہے، چور طالب علم بن گیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ذاکر نہیں ہے، وہ چور ذاکر بن گیا ہے، عالم نہیں ہے، چور عالم بن گیا ہے، اور وہ نوحہ خان نہیں ہے بلکہ چور نوحہ خان بن گیا ہے۔ اگر اس طرح کا ہے تو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ ہمارے نزدیک ان کا کوئی اتنا مقام نہیں ہوگا، ہم ان کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح کی باتوں سے ہر مکتب ملت کو باز رہنا چاہیے۔ اور ہمارے درمیان آیا اس سے پہلے کہ ہمارے آباء و اجداد اہل سنت کے ساتھ شیر و شکر نہیں تھے کہ ہم اکٹھے نہیں رہتے تھے؟
ہم خود بھی ہمارے آباء و اجداد میں بھی پیچھے چلے جائیں، لوگ اہل سنت تھے، بعد میں اس مکتب کی طرف آئے اہل سنت، اب بھی ملتان کے اندر تعزیے نکالتے ہیں، شوج آباد کے اندر تعزیے نکالتے ہیں، بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں وہ سبیلیں لگاتے ہیں، وہاں نظر و نیاز دیتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے مہینوں میں لئیے گیا ہوا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں ایک اہل سنت جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، وہ یعنی محرم کے اندر 1.5 لاکھ روپے آ کے دیتا ہے ہر سال نیاز میں، وہ بھی اہل سنت ہے، وہ بھی اہل سنت کے مکتب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اہل سنت بھی اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بھی رشتہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ بعض لوگ کیونکہ بعض چیزوں کو سمجھے نہیں ہیں، نہ سمجھی میں اس طرح کے کام ان سے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ راستہ دینا چاہیے، ان کو اصلاح کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ ہم سزا پہ سزا بناتے جائیں۔ کتنی سزا دے لوگے؟ آج فرض کرو، اگر فرض کرو پاس بھی ہو جائے، جو پاس نہیں ہونا انشاءاللہ، اگر پاس بھی ہو جائے اور دوسری دفعہ جب حکومت آئے گی وہ ان میں بندے آ جائیں، ان کو ختم کر دیں، پھر کیا کرو گے؟ یعنی ایسا قانون بناؤ جو قانون آپ کو، یعنی آپ کے لوگ سارے تعریف کریں، تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے ایک بھرمار ہے، تو میں دونوں طرف سے کہوں گا کہ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں پہ مت کریں۔ ہم سب لوگ، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہم سب لوگ ایک ہیں انشاءاللہ۔ اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سب کے سب ایک ہیں۔ حتیٰ جن کو کالعدم بھی قرار دیا ہے، وہ بھی اللہ ان کو ہدایت دے، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، وہ بھی آئیں، اسی ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں، ید واحدہ ہو جائیں۔ خود اہل سنت نے اسی کانفرنس میں کہا کہ یعنی ہم جب ایک ہوں، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا اور کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا جب ہم سارے اکٹھے کھڑے ہوں، سارے مکاتب فکر۔ تو یہ سچی بات ہے، جب ہم سب اکٹھے ہوں گے دشمن ہم سے کیا ہے ڈرے گا، اور ہمارا ملک کیا ہے ترقی کرے گا۔ ہم سب کو جو ہے ملک کی فکر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اب ہم ان بلوں میں ہم پڑ جائیں، بلوں سے نکلیں اور کیا ہے ملک کی طرف دیکھیں۔ ہمارا ملک جو ہے مشکل حالات میں ہے، ہم سب جو ہیں ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی اور وطن عزیز کو کی بقا کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے جو پاکستان کے درپے ہیں، چاہے وہ داخلی ہیں یا خارجی لوگ ہیں۔ اگر قابل ہدایت ہیں تو اللہ ان کو ہدایت فرمائے، اگر قابل ہدایت نہیں تو اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، ایم این ایز حضرات ہیں، اسی طرح سینیٹر حضرات ہیں، ان کو بھی اللہ توفیق دے کہ اس طرح کے بل، اس طرح کی چیزوں کو بیٹھ کے ان لوگوں کو سمجھائیں، اس طرح کے بل اور اس طرح کی چیزیں ان ایوانوں میں پاس نہ ہوں، بلکہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی ترقی، لوگوں کی بہبود، لوگوں کے مسائل کے بل جو ہیں ان ایوانوں میں آئیں اور وہ ان ایوانوں میں پاس ہوں۔ اگر اس طرح کے بل چیزیں لانی ہیں تو تمام مکاتب فکر کو بٹھا کے، تمام مکاتب فکر کے بڑے بزرگ علماء کو بٹھا کے پھر ایک دستاویز بنائیں، اس دستاویز کو کیا ہے آگے بڑھائیں۔ اس طرح کے ایک بندہ اگر لاتا رہا تو پھر کل پارلیمنٹ میں ہر مکتب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، کوئی اور بل لائے گا اور بل لائے گا۔ تو لہٰذا ہماری یہ استدعا بھی ہے، دعا بھی ہے حکومت کے لوگوں سے، اگر اس کو کسی منطقی نتیجے پہ پہنچانا ہے تو پھر تمام مکاتب کے بڑے علماء کو دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو آگے بڑھایا جائے۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت، عظمت، جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ہم نے جو باتیں کی پہلے مجھے، پھر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، ہم سب کو قرآن اور اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کے صحابہ جو جانثار حضرت کو دل و جان سے مانتے تھے، ہم سب کو ان کی حفاظت اور ان کی اہانت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کی حفاظت اور ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں قرآن حکیم، اہل بیت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت، عظمت، جلالت کا، وہ لوگ جو اس جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ اس کی مدد کی ہے، ان سب کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بالخص سید علی ذوالقرنین صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی حضرات جن کا ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، میرا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، ہمارے برادر، دوست، بھائی، بڑے بھائی مولانا اظہر حسن خان کے جوان بیٹا جو ہے ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا ہے، میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ان کو، ان کی اہلیہ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ اس جوان کو جناب علی اکبر کے ساتھ محشور فرما، انہیں جوار جناب علی اکبر میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ اسی طرح حیدری صاحب کے سسر کی کل چہلم تھا، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولانا خادم حسین صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ اس ادارہ کے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹرسٹیز حضرات، علماء میں شیخ الجامع محسن ملت قاضی صاحب قبلہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، جو موجود لوگ ہیں ہمارے ٹرسٹیوں میں، ہمارے معاونین، ہمارے مددگار، جو جامعۃ المنظر کی امثال مدارس کی مدد کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بالخص حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض النجفی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین مرحومات اور جن لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا، بالخص مولانا اظہر حسن خان صاحب کے فرزند کے اثار ثواب کے لیے، اور وہ لوگ جو اس ادارے کی مدد کرتے ہیں، علی ذوالقرنین صاحب کی بیٹی، ان کے بھائیوں کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن